بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس لیے کہ اللہ کے ماں سوا جو مخلوق یعنی اللہ رب العالمین خالق ہے اور جس چیز کو اس نے تخلیق فرمایا اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کریم نے مخلوقات کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا۔ مخلوقات سے مراد یہاں پر جو ہے کہ خاص طبقہ جنات و انسان کا تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی خلق کے اندر سب سے زیادہ مشرف اور سب سے زیادہ بزرگی جو ہے وہ انسان اور جنات کو عطا فرمائی، اس لیے کہ ان کو مکلف کیا اپنی عبادت کے لیے، اور کائنات بنائی قبلہ اس لیے گئی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے وجود کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے جب کائنات بنی ہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی عبادت اور اس کی نعمت پر شکر کرنے کے حوالے سے ہے، اس شعور کے ساتھ، تو اسی کائنات کی اساس اور بنیاد وقت ہے، اس لیے کہ کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو آپ سمجھ لیجیے کہ کائنات کو دو برتنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، جن برتنوں کے اندر کائنات کو سمیٹا گیا ہے، عربی میں برتن کو ظرف کہتے ہیں، ایک ہے ظرف مکان، ایک ہے ظرف زمان۔ اب اسی کے اندر گویا کہ تمام کائنات کو جمع کیا گیا ہے۔ جو ظرف مکان ہے وہ وقت ہے، اور اسی کا مجموعہ جو آگے جا کر نکلتا ہے وہ ظرف زمان بنتا ہے۔ تو یقیناً کائنات کی اساس اور بنیاد اور نظام حیات کی اصل الاصول جو ہے وہ وقت ہے۔ تو جس طرح کہ مفتی صاحب قبلہ نے بھی جو آیت پڑھی ہے اور آپ نے جس حوالے سے پوچھا، تو اس کی قسم کو صرف اس لیے یاد کیا گیا ہے کہ یہ نظام حیات کی اصل الاصول ہے۔ اس کے بغیر نظام دنیا کا کوئی گویا کہ استقرار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کی زندگی اور زیست کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی زیست، اس کی تگودو، اس کے تمام معاملات، اس کی حیت، اس کا تعارف وقت ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسی کو گویا کہ ظرف زمان اور ظرف مکان کہا گیا، اور یہی کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ جو ہے وہ زمان اور مکان سے بری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کو اسی کے گرد جمع کیا۔ اب ساری مخلوقات اسی برتن کے اندر جمع ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جس پر مخلوق سج رہی ہے، بس رہی ہے، وہ وقت اور اساس اور بنیاد ہے۔ تو جہاں مخلوق کی تعریف کی گئی تو اس سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے، کہ مخلوق کامل طور پر اپنی زیست اور رب کے پیغام سے درس حاصل کرے، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ذہنوں میں وقت کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ اسی لیے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ وقت کی اہمیت ہے، اور انسان کی زیست میں وہ اصل الاصول ہے۔ اس بنا پر اللہ نے اتنے عالی شان انداز میں اس کا ذکر فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ ٹھیک مفتی صاحب،